یہ منوس میرے بیٹے کو کھا گئے۔ ابھی شوہر کا جنازہ اٹھا بھی نہ تھا کہ ساس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ 2 ہفتے پہلے ہی میری شادی ہوئی تھی اور شادی کے اگلے دن ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے شوہر کو کینسر ہے۔ میری چاچی نے اپنی جان چھڑانے میری شادی مریض سے کر دی تھی۔ ساس نے بدوائیں دیتے ہوئے مجھے جنازے کے ساتھ ہی گھر سے نکال دیا۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کسی نے گھر میں پناہ نہ دی۔ جب ایک چرسی مجھے زبردستی کھینچتا اپنے گھر لے گیا، میں عزت کے ڈر سے رونے لگی اور پتھر ہو گئی، کیونکہ اندر جائے نماز بچھی تھی۔ اور وہ بولا، دنیا ظالم ہے، تو اللہ کے سامنے رو، وہ سنے گا۔ میں بے ساختہ سجدے میں گر پڑی، ساری رات روتی رہی اور صبح جو رات کافی ہو گئی تھی اور میں اپنے سسرالی کے گھر کے باہر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ یہ بے حد مشکل وقت تھا جو اچانک سے مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے کسی کا کچھ بھی نہیں کہا تھا، پھر یہ سب کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے؟ طرح طرح کے خیالات تھے جو مجھے مسلسل ستا رہے تھے۔ کب سے میں ادھر باہر ہی بیٹھی تھی، مگر کسی نے بھی مجھ سے ہمدردی کرنا یا مجھے اپنے گھر لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ میرا میکا کوئی نہیں ہے۔ میری رخصتی کے وقت چاچی نے صاف الفاظ میں مجھے اور میری سسرالی کو کہہ دیا تھا، بس یہ اب آپ کی ہے، بہت رہ لیا یہاں تو سدرا، کوشش کرنا میکو کو بھول جاؤ اور اپنے سسرال سے دل لگانے کی کوشش کرنا۔ یہ بات سن کر سبھی نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں۔ بھلا ایسا کہاں ہوتا ہے؟ بیٹی کو رخصت کرتے وقت کون کہتا ہے 2 ٹوک سے میکے آنے سے منع کر دیتا؟ وہ کہتے ہیں نا، میکے والے ہی عزت بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی۔ پہلے شاید میرے سسرال میں کوئی عزت تھی، لیکن جب چاچی نے یہ الفاظ کہے تو میری کمر کمزور پڑ گئی۔ پہلے ہی دن ہی ساس نے میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ بڑے رعب سے کمرے میں آئی اور کہا، دیکھو یہاں جتنی چھوٹ اور آزادی ملے صرف اتنی ہی لینا، اپنے دل اور مرضی دونوں کی آج ہی قبر بنا کر انہیں دفن کر دو، باقی جو بھی طور طریقے ہوں گے میں سکھا دوں گی۔ اور بھی اٹھ کر یہ کپڑے تبدیل کرو، تمہارا شوہر ادھر الٹیاں کر رہا ہے اور تم مزے سے سج سور کر بیٹھی ہو۔ چلو فرش گندا کر دیا ہے، اسے صاف کرو۔ جو دلہن بنی اپنی سیج پر شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، یہ سن کر حیران رہ گئی، مگر کیا کرتی؟ اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا یا تیسرا کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ کپڑے بدل کر گئی اور سارا کام سمیٹا۔ میرے شوہر نے مجھے دلہن کے روپ میں ابھی جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کچوڑ کے لگی ہوئی تھی۔ صفائی کرنے کے بعد میں نے اپنی چھوٹی نند سے پوچھا، کیا ہوا عادل کو؟ وہ تو حیرانی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو نہیں پتہ کیا؟ نہیں پتہ، میں نے بھی بھرپور حیرانی سے پوچھا، کیونکہ مجھے واقعی کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ بھائی کو تو کینسر ہے خون کا، تبھی ایسی الٹیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر میں گرتے گرتے سنبھلی۔ وہ لمحہ مجھے قیامت سے کم نہ لگا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چاچی میری جان چھڑوانے کے لیے ایک ایسے شخص سے میرا بیاہ کر دے گی۔ کہ یہ بات چاچی کو بھی پتہ تھی؟ میں نے اپنے لہجے اور آواز پر قابو پاتے ہوئے پوچھا تو وہ بڑے عام سے انداز میں بولی، جی ہاں، آپ کی چاچی کو ساری حقیقت بتائی تھی۔ کیا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا؟ یہ سب اب وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، مگر مجھ میں تو اتنی ہمت نہ تھی کہ سر نفی میں ہلا کر اس کی بات کا جواب دے دیتی۔ جیسے تیسے کر کے میں کمرے میں پہنچی۔ آ گیا عادل، پہلے سے ہی بستر پر دراز تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ مجھے شبہ ہوا ہو کہ وہ سو رہا ہے۔ میں صوفے پہ بیٹھ کر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ سدرا، ادھر آ میرے پاس۔ میں نے چونک کر سر اٹھا لیا۔ وہ جاگ رہا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر پہلے سے زیادہ رونا آیا، مگر میں نے اپنے آنسو حلق میں اتارتی عادل کے پاس جا کر بیٹھی تو آہستگی سے وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا، میں سمجھ سکتا ہوں یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، مگر میری بات کا یقین کرو، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرا اپنا وجود جو تکلیف میں تھا،
میں کسی اور کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مگر جانتی ہو اماں کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا۔ وہ یہی کہتی تھیں ہو سکتا ہے تمہاری شادی کے بعد تمہاری زندگی کچھ بڑھ جائے، لیکن میں جانتا ہوں زندگی تو میری اتنی ہی جتنی لکھی جا چکی ہے۔ میں تمہیں کچھ دے بھی نہیں سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں جتنی دیر بھی میں زندہ رہوں تم نہ رو، تمہاری آنکھوں میں سے ایک آنسو بھی نہ نکلے۔ ہم یہ پل خوشگواری سے گزاریں گے۔ اس کے بعد میں دعا کروں گا تمہیں تمہارے لائق جیون ساتھی مل جائے اور تم ایک اچھی زندگی گزارو۔ میں نے عادل کی جانب دیکھا تو وہ ایک خوش شکل انسان تھا اور اس وقت بھی کیف و سرور کی کیفیت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ایک دم ہی مجھے اپنا آپ کو ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا، یہ سوچ کر جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، تو کیوں نہ میں جتنا بھی وقت ہے ہم اچھے سے گزاریں۔ میں اپنے شوہر کے لیے رب سے دعا کروں گی تو مجھے یقین ہے وہ ان کی زندگی ضرور بڑھا دیں گے۔ اس وقت میری ساری تکلیف اور پریشانی مجھے ہوا میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی شخص اتنی نرماہٹ اور خوبصورتی سے بھی بول سکتا ہے، یہ میں نے جب اپنے شوہر سے بات کرتے ہوئے سنا تب جانا وہ شخص بہت پیارا تھا، دل سے بھی اور روح سے بھی۔ بے حد تکلیف کے باوجود وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ کمرے کے اندر مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کسی ریاست کی ملکہ ہوں، مگر جیسے ہی باہر نکلتی ساس مجھ پر تنقیدی حملے شروع کر دیتی تھی۔ میں نے قسم کھا لی تھی کہ ساس کا میرے ساتھ جو بھی رویہ ہو وہ میں اپنے شوہر کو ہرگز نہیں بتاؤں گی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بیمار ہیں تو میرے شکوے اس پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ وہ 2 ہفتے میری زندگی ہے حسین ترین دنوں میں سے تھے۔ جب ساس نے دیکھا کہ میں خوش رہنے لگی ہوں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا بھی بہت خوش نظر آنے لگا ہے، تو ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تو نہیں البتہ نرم ضرور ہونے لگا تھا۔ اب وہ میرا خیال کرتی، عادل کے متعلق پوچھتی۔ ایک روز ساس عادل کے پاس کمرے میں ہی تھیں اور میں کچن میں تھی۔ مجھے کسی کام سے کمرے میں جانا پڑا تو ساس کی بات میرے کانوں میں پڑی۔ دیکھا بیٹا، خیال رکھتی ہے وہ تمہارا بھلا کون دلہن ہوتی ہے جو اپنے شادی والے دن ہی شوہر کی الٹیاں صاف کرنے لگ جائے۔ میں نے تمہاری شادی صرف اس لیے ہی کی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا جب میرا بچے کو ذہنی سکون ملے گا تو وہ صحت مند بھی ساتھ ہی مل جائے گا، اور میں کمرے میں جانے کے بجائے واپس کچن میں چلی گئی۔ اس روز بہت خوش تھی کیونکہ 2 ہفتے میں ہی میں نے اب شوہر کی وجہ سے ساس کا بھی دل جیت لیا تھا۔ لیکن میں اپنی قسمت کے جھٹکے سے انجان تھی جو اسی رات مجھے مل گیا تھا۔ خام سے ہی عادل کی حالت کافی خراب تھی۔ ہم نے ہر طرح کی دوائیاں اسے دے دی تھی، مگر وہ بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا، گھبراہٹ ہو رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے۔ ہاں کہ موسم بھی کافی معتدل تھا۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے تھے۔ میری ساس بھی کسی شادی پہ گئی ہوئی تھی اور میں انہیں مسلسل فون کر رہی تھی، مگر شدید شور کی وجہ سے انہیں بیل نہیں سنائی دے رہی تھی۔ گھر میں اس وقت میں صرف تھی۔ جب میں بھی پریشان ہونے لگی تو عادل نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا سدرا تحمل سے میری بات سنو، بس میری زندگی اتنی ہی تھی، تم نے مجھے جو ان 2 ہفتوں میں خوشی دی ہے وہ ساری عمر نہیں ملی۔ ہمیشہ ہر کسی نے بیچارہ سمجھ کر میرے ساتھ برتاؤ کیا، مگر تم نے شوہر سمجھ کے عزت کی جگہ دی۔ مگر وعدہ کرو تم میرے بعد خود کو روک نہیں لگاؤ گی، اپنا گھر بساؤ گی، شادی کرو گی۔ ہاں، لیکن میری قبر پر ضرور آتی رہنا، میں تمہیں بہت یاد کروں گا۔ وہ جیسے جیسے بولتا جا رہا تھا اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور میں مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر اندر ہی اندر میں بھی یہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ عادل کی
عدیل کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی ساس کو بھی مسلسل فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عدیل کی سانسیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی اور مجھے یوں لگا گویا میری ساری زندگی ایک ہی جھٹکے میں تباہ ہو گئی۔ جب ساس اور نندیں گھر واپس لوٹیں تو عدیل دنیا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ عدیل اب نہیں رہا تو ساس نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ کہا، تم نے ہی میرے بچے کی جان لی ہے۔ تم تو شروع سے ہی یہ شادی نہیں نبھانا چاہتی تھی۔ جو کر رہی تھی ہمارے سامنے دکھاوا کر رہی تھی۔ میں ان کی بات کا بار بار انکار کر رہی تھی مگر انہوں نے مجھے ہی مجرم ثابت کر دیا۔ اچھا بھلا میرا بچہ ٹھیک ہو رہا تھا، تمہیں موقع نہیں ملا اسے جان چھڑانے کا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی مرتبہ ہی میں اپنے بچے کو تمہارے پاس اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر گئی تھی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ خیر کافی دیر تک یہ سب کچھ چلتا رہا، حتیٰ کہ میری ساس نے مجھے بھی میرے شوہر کی چارپائی کے قریب نہیں آنے دیا۔ میرے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ عدیل کے بغیر اس گھر میں میرا گزارا کیسے ہوگا؟ میں یہاں کیسے رہوں گی؟ یہ تو مجھے جان سے مار دیں گے، سب اسی غلط فہمی میں کہ عدیل کو میں نے مارا ہے۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا۔ جب آخری مرتبہ عدیل کے قریب گئی تو آدمی اس کا جنازہ اٹھا رہے تھے۔ تبھی ساس نے بری طرح سے مجھے پیچھے کو دھکا دے دیا اور میرا سر بری طرح سے دیوار میں لگا، جس پر باقی محلے کی خواتین بھی میری حمایت کرنے لگی۔ کیا ایسی بھی کیا دشمنی ہے اس بچی سے کہ اپنے میاں کا منہ ہی نہیں دیکھنے دے رہی ہو تم؟ مگر میری ساس نے سب کے سامنے ہی مجھ پر تہمت لگا دی کہ اس کلموہی کو کیسے دیکھنے دوں؟ چہرہ اس نے ہی جان لی ہے میری اولاد کی۔ ادھر عدیل کا جنازہ جیسے گھر سے ہی باہر گیا، ساس نے بازو سے پکڑ کر مجھے بھی گھر سے باہر لا کھڑا کیا اور کہا، وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا مگر تمہاری وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اس گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں بچا ہے۔ جاؤ 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 جہاں سے آئی تھی۔ میں روتے ہوئے وہیں دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمدردی وہ تو سب لوگوں کو وہیں ختم ہو گئی تھی جب انہوں نے میری ساس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ اپنے بیمار شوہر کی جان میں نے ہی لی ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، سو میں نے ارد گرد دیکھا، دور دور تک دکانیں اور گھر بند ہیں، کوئی بھی شخص باہر چلتا پھرتا دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ غم کے بعد اب دکھ کی کیفیت میرے اوپر حاوی ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد پھیلا لیا، تب مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ گھبرا کر دیکھا تو گلی کے شروع سے ہی ایک آدمی گلی میں داخل ہو رہا تھا۔ میری سانسیں حلق میں ہی اٹک گیا، لیکن میں خود کو سنبھال کر وہیں بیٹھی رہی۔ لمحہ بہ لمحہ وہ آدمی میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ میں بھی ابھی پرسکون ہو کر بیٹھ ہی رہی۔ یہ رہائشی علاقہ ہے، یہاں پر بھلا وہ مجھے کیوں تنگ کرے گا؟ لیکن جیسے ہی وہ آدمی میرے قریب آیا مجھے ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی۔ اس آدمی کے قدم عین میرے سامنے آ کے رک گئے۔ نیچے زمین پہ دیکھتے ہوئے مجھے اس کے میلے کچیلے گرد سے اٹھے ہوئے پیر دکھائی دیے۔ میرے دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد یہاں سے چلا جائے، لیکن جب 1 یا 2 منٹ تک وہیں کھڑا رہا تو میں نے ہمت کر کے سر اٹھا کر اس آدمی پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ ایک نشئی تھا جو سرخ آنکھیں اور بدبودار جسم لیے مجھے گھور رہا تھا۔ کیا چاہیں تمہیں یہاں سے، میں نے ہلکلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پوری گلی میں ہم دونوں کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکیاں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ اس نشائی نے بھنگی سے میں اتنے سوبر اور سنجیدہ الفاظ میں بات کرنے کی توقع کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر اس کے بولنے پر مجھے واقعی ایک جھٹکا لگا۔ مطلب کہنا کیا چاہتے ہو آپ؟ میں نے اپنے اوزان بحال کرتے ہوئے پوچھا۔
تو وہ کندھا اچکا کر بولا، سمجھدار لگ رہی ہو دیکھنے سے، اور کیا اتنا نہیں جانتی کہ رات کے وقت انسان نہیں آوارہ جانور پھرتے ہیں جو نہ جانوروں کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہی انسانوں کو؟ اس بات پر میں پہلے سے زیادہ حیران ہوئی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے تحمل سے پوچھا۔ وہ نرمی سے بولا، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، اور آئندہ ایسا مت بیٹھنا۔ حلیہ دیکھا ہے تم نے اپنا تم سے، اور میں تم پر کیسے یقین کر لوں؟ ویسے بھی میری مرضی، میں جہاں بھی بیٹھوں۔ یہ سن کر وہ عین میرے سامنے زمین پر آ بیٹھ گیا اور سنجیدگی سے بولا، دیکھو بی بی، جو دکھائی دیتا ہے ایسا ہمیشہ وہی حقیقت نہیں ہوتا۔ خیر، میں واقعی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم آنا نہیں چاہتی تو تمہاری مرضی سے کہہ کر وہ اٹھنے لگا۔ جو میں تیزی سے بولی، تم نشئی نہیں ہو؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، تمہیں اس سے کیا؟ یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے چلا جاتا، میرے دل نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو خدا کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ شاید یہ نشئی اسی راستے کی ایک کڑی ہے۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ تو وہ چونک کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے آج ہی در بدر ہوئی ہو۔ چلو کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ، لیکن یاد رکھو میرے ساتھ چل رہی ہو تو مجھ پر یقین کر کے جانا، ورنہ بیٹھی رہو یہیں۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ شروع سے لے کر اب تک میں نے اپنی زندگی میں مشکلات ہی دیکھی تھی۔ آسانی کا لفظ تو مجھے صرف اور صرف عدیل کے ساتھ رہ کر سمجھ آیا تھا۔ اب اگر اس نشئی کے ساتھ جانے میں دو چار مشکلات آ بھی جاتی ہیں تو میرے لیے یہ بے حد معمولی بات تھی۔ ہو سکتا ہے یہ میرا گمان ہے کہ میری زندگی میں آسانی آ جائے۔ میں ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے فاصلہ رکھ کر چلنا، سمجھ رہی ہو؟ کسی بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم اور میں اکٹھے ہیں۔ سو تم آگے چلو گی اور میں تمہارے پیچھے پیچھے آؤں گا۔ جہاں پر مڑنا ہو پیچھے سے ہی بتا دوں گا۔ میں اس کی حفاظتی تدابیر پر چند لمحوں کے لیے حیران ضرور ہوئی، لیکن ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں بیٹھ کر غور و فکر کرتی۔ تو اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے پہلا قدم اٹھایا۔ مجھے کافی مشکل تھا، لیکن اس کے بعد ہم دونوں بتدریج چلتے ہوئے کافی دور نکل آئے۔ تقریباً ہم شہر کے آخر میں پہنچ چکے تھے۔ اس سے آگے چند گاؤں، کچھ بستیاں شروع ہوئی تھیں۔ راستہ تو بتاتا ہوں، اور مجھے ایک کچی بستی میں لے آیا جہاں شہر کی نسبت وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تو وہ کندھا اچکا کے بولا، مجھے نہیں لگتا تم اب سوال کرنا چاہیے، چلو خاموشی سے میرے ساتھ۔ اس بستی میں آتے ہوئے میرا بڑبڑا چلنے لگا۔ چل میری ٹانگیں دکھنے لگی تھیں، مگر اس نشئی کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ اس پر کوئی فرق پڑا ہے۔ شاید یہ فاصلہ اس کے لیے بے حد معمولی تھا۔ کچھ نہیں دیر میں ہم ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے کھڑے تھے، جس کی غالباً 3 منزلیں تھیں، اور وہ دیکھنے میں انتہائی خستہ حال تھا۔ آ جاؤ اندر۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا، اور تب سب سے پہلی مرتبہ میرا دل چاہا کہ میں انکار کرتی، لیکن میں مجبور تھی، اور مجبوریاں انسان کو بہت سے وہ کام کرنے پر اکسا دیتی ہیں جنہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے۔ خود کو رب کی حفاظت میں دیتے ہوئے میں اس عمارت میں داخل ہو گئی۔ عمارت کے اندر جاتے ہی ایک رہائشی علاقہ الگ تھا، اور ایک طرف سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ نشئی مجھے اوپر لے آیا۔ دوسری منزل پر آ کر اس نے رہائشی کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی۔ بدبو کے بھنکے ناک میں داخل ہونے لگے، جن سے یہ گھبرا کر میں نے ناک پر اپنا دوپٹہ رکھ لیا۔ وہ نشئی مجھے دیکھ کر طنزیہ طور پر مسکرایا، پھر آہستگی سے بولا، کوئی بات نہیں، کچھ دنوں میں تمہیں عادت ہو جائے گی۔ ہم اندر آئے تو اس ایک کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم وہاں پر سو سکتی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے
بالکل بھی نہیں بتانا۔ میں تمہیں صرف تحفظ دے سکتا ہوں، باقی اپنی زندگی تمہیں خود گزارنی ہے۔ میں اس انسان کی باتوں پہ جتنا حیران ہو رہی تھی وہ کم تھا۔ نام کیا ہے تمہاری؟ اتنی دیر میں نے یہ پہلا سوال کیا تھا، جس پر وہ کہکا لگا کے بولا، کچھ بھی بلا سکتی ہو، چلو جاؤ اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر ایک کمرے میں وہ چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ گہرا سانس بھر کے میں بھی فرش پہ لیٹ ہی گئی۔ وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس کی بناوٹ ایسی تھی گویا اسے ویئر ہاؤس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہو، مگر اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی ٹھنڈے فرش پر لیٹتی تو مجھے عادل کی یاد آنے لگتی۔ اس وقت بھی قبر میں لیٹا اپنا حساب کتاب میں مصروف ہوگا۔ یہ سوچ کر مجھے بے حد رونا آیا اور میں رو پڑی۔ نہ جانے کیوں یوں ہی لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کا وقت ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ بجا۔ میں نے اٹھ کر کنڈی کھولی تو سامنے وہی نشئی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھام رکھا تھا۔ تم تو اچھی مردوں سے شرط لگا کر سوئی تھی، کتنی مرتبہ تمہارے کمرے تک آ کر واپس چلا گیا۔ مجھے کبھی کام دھندے پر جانا ہو 100 مرتبہ ہمت کر کے تمہیں جگا ہی دیا۔ کل ہی میرا شوہر میں نے سپٹ لہجے میں کہا۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، اوہ دکھ ہوا اس سن کر، لیکن بی بی یہ دنیا دکھ پر نہیں گزاری جا سکتی، اس سے جینا پڑتا ہے۔ خیر ناشتہ کرو، تم شام میں ملاقات ہوگی تم سے۔ اور میں باہر سے تالا لگا کے جا رہا تھا۔ دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کرنا اور نہ ہی کھڑکیوں سے ادھر ادھر جھانکنا۔ یہ تمہارا شہر نہیں ہے جہاں ہر شخص بہت تہذیب دار ہے۔ یہ علاقہ ذرا مختلف ہے۔ چند دنوں میں تمہیں یہاں پر رہنے کے طور طریقے بھی معلوم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تم جیسا چاہو رہ سکتی ہو، مگر ابھی میری مجبوری ہے۔ میں تمہاری خاطر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نشئی نہیں ہو، بس بننے کا ڈرامہ کر رہے ہو، میں نے تیکے لہجے میں کہا۔ وہ بھی مسکرا کر بولا، میں صرف تمہارے سامنے نہیں بن رہا، اور نہ ہی اگر بننا چاہوں تو میں تمہیں کبھی بھی شک نہ ہو۔ خیر باتیں نہیں کر سکتا، ابھی میں شام میں آؤں گا، پھر دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ اور ہاں اپنے کمرے میں ہی رہنا، ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنے کمرے کا تو یوں ہی کہہ رہے ہو جیسے یہاں دنیا کی سہولت دے رکھی ہو تم نے۔ مجھے نہ باہر جانا ہے، نہ ادھر ادھر جھانکنا ہے، نہ کمرے سے نکلنا ہے۔ کیا کروں گی یہاں بیٹھ کر؟ پتہ نہیں کیوں مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ یہ شاید پرسکون ہو گئی تھی۔ اس چار دیواری میں محفوظ ہوں۔ رات کو تو تمہاری زبان اتنی نہیں چل رہی تھی، لیکن خیر ہوتا ہے جب انسان کو یقین نہ جائے تو وہ محفوظ ہے تو پھر باتیں کرنے لگتا ہے جیسے میں تمہاری غلطی نہیں ہے۔ میں اس کی بات پہ حیران رہ گئی۔ اسے میرے ذہن میں چلتی ہوئی سوچ کا ایسا اندازہ ہوا، مگر تب تک وہ جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے ناشتہ کیا۔ شاپر میں 2 آلو والے پراٹھے تھے اور مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگی تھی کیونکہ کل شام سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ کھانا کھاتے کھاتے مجھے اپنی ایک ہی دن والی کیفیت یاد آ رہی تھی جب میں عادل کی بیوی کے طور پر اپنے سسرال میں نہ صرف رہ رہی تھی بلکہ ان سب کے کام بھی کر رہی تھی، اور آج میں عادل کی بیوہ بن کر یوں در بدر ہوئی بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کھانا کھاتے ہوئے کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جنہوں نے میں نے صاف کرنے کی بھی ضرورت گوارا نہیں کی۔ ناشتہ کر کے میں پھر تھوڑی دیر فرش پہ لیٹ گئی۔ جب لیٹتے لیٹتے تھک گئی تو اٹھ کر پورا گھر کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں 3 کمرے تھے، ایک کمرہ لاک تھا اور ایک کمرے کی کنڈی لگی تھی، ساتھ میں تیسرا کمرہ میرا تھا جہاں کوئی شے پہ نہیں پڑی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بولنے میں باتھ روم اور چھوٹا سا کچن تھا جہاں ایک چھوٹا سا 2 کلو کا سلنڈر اور چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہوئے تھے۔ گھر میں 3 سے 4 کھڑکیاں بھی تھیں جو اس وقت بند تھیں، لیکن میں نے اپنے تحفظ کے ہاتھوں میں مجبور ہوتے ہوئے ان کھڑکیوں کو ہلکا سا کھول کر دیکھا تو باہر کا نظارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔
باہر بھی اس عمارت کی طرف اور چھوٹی چھوٹی عمارتیں تھیں، لیکن وہ علاقہ بے حد گندا تھا۔ پورا دن ایک کونے میں سے دوسرے کونے میں پھرتی رہی۔ جب اس شغل سے بھی تھک گئی تو جو کمرہ کھلا تھا وہاں جا کر دیکھا، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اس کمرے میں ہر شے کا تصور کر سکتی تھی سوائے ایک شے کے، کہ وہی شے جو میرے عین سامنے پڑی ہوئی تھی۔ پورے کمرے میں ایک سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ ایک جانب اس چادر پہ جائے نماز اور دوسری طرف قرآن پاک ریل میں رکھا ہوا تھا۔ باقی ان تینوں چار چیزوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب میں جتنا حیران ہوئی تھی کم تھا۔ اس وقت مجھے واقعی میں قرآن کی ایک پاک کی ضرورت تھی۔ میری شروع سے عادت تھی، میں روز تھوڑا سا سپارہ ضرور پڑھتی، لیکن اب قرآن اپنے سامنے دیکھا تو وضو کر کے عدیل کے لیے پڑھائی کرنے بیٹھ گئی۔ کافی دیر وہ پڑھنے کے بعد اس کمرے سے باہر آ گئی۔ تبھی دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں چونک گئی، لیکن جلد ہی یاد آ گیا کہ اس وقت میں کسی کے گھر میں موجود ہوں تو وہ پرسکون ہو گئی۔ اس آدمی نے مجھے دیکھتے ہی ایک شاپر پکڑا دیا جس میں کھانا تھا۔ میں اپنے کمرے میں کھانا کھانے چلی گئی۔ جب کھانا کھا چکی تو کچھ سوچتے ہوئے اس آدمی کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ وہ پورا کمرہ طرح طرح ہے ڈبوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ سنجیدگی سے بولا، میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اس کمرے میں نہ آؤ۔ اس کا سخت جواب پر میں خاموش ہو گئی۔ واقعی بے حد غیر اخلاقی تھا کسی کے کمرے میں یوں چلے جانا۔ وہ اپنے کام میں واپس مشغول ہو گیا۔ اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے لفافے پڑے تھے جس میں وہ سفید رنگ کے صفو سا بھرا ہوا تھا۔ تم نے میری مدد کیوں کی؟ میں نے براہ راست وہ سوال پوچھ ہی لیا جو کل رات میں سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ مطلب اب وہ مدد کرنے پہ سوال جواب بھگتنے ہوں گے۔ وہ اچھی طرح اپنے کام میں بری طرح سے الجھا ہوا تھا اور سر اٹھائے بغیر اس نے میری بات کا جواب دیا۔ آج کل فائدے کے بغیر کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا، تو تم بھی اپنا فائدہ بتا دو۔ کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارا یہ احسان جلد سے جلد اتار سکوں؟ صحیح کہہ رہی ہو۔ اگر تمہیں کام کرنے کی جلدی ہے تو ضرور کرو۔ یہ دیکھ رہی ہو، یہ سب منشیات ہیں جو تم میری مدد کرو گی مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے۔ وہ عورتیں اس کام کے لیے زیادہ محفوظ ہوتی ہیں۔ بس یہی مدد چاہیے مجھے۔ تمہاری ہاں یا نہ کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ آخری جملہ اس نے میری جانب دیکھ کر کہا، پھر واپس سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ یا اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی؟ میرا دل کی رفتار ایک دم سے بڑھ گئی۔ میں ایک قدم پیچھے اٹھایا تو وہ آدمی سرگوشی میں بولا کہ میں جانتا ہوں تم ڈر گئی ہو، مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ہم سب کی بقا ہے۔ سبھی جینے کے لیے لڑ رہے ہیں، بس لڑنے کے طریقے ذرا مختلف ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ واقعی میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کیا تم نے مجھے اغوا کیا ہے؟ میرا منہ میں جو آیا میں نے پوچھ لیا، جس پر وہ آدمی پرسکون ہو کر بولا، اغوا کرنے کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے چل کر یہاں آئی ہو۔ بات علاقے کی تو ہے، تمہارا شہر ہے، بس شہر کا آخری حصہ ہے جہاں کسی کی نہیں چلتی، نہ پولیس کی نہ قانون کی۔ یہاں ہر طرح کا جرم ہوتا بھی ہے اور پروان بھی چڑھتا ہے۔ یہ جگہ پورے شہر میں سب سے زیادہ محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ مبارک ہو، اب تم بھی اسی محفوظ جگہ کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ، میرے ساتھ یہ پیکٹ بھرواؤ۔ میں اپنی جگہ ہونس ویسے ہی کھڑی رہی۔ وہ پھر بولا، کام کروائے اجرت بھی ملے گی۔ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کام کروانے لگ گئی اور کمرہ دیکھ کر میں نے بھی اٹکتے ہوئے کہا، سر جھٹک کر بولا کہ یہ نہیں تم عام لوگ سمجھتے ہم مجرموں کا خدا نہیں ہوتا۔ بس جب دل کرتا ہے وہاں چلا جاتا ہوں۔
تم بھی وہ کمرہ استعمال کر سکتی ہو، وہ جگہ پاک ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ میں اسرابت سے سر ہلا دیا۔ رات میں اس آدمی کے ساتھ تھی، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یوں منشیات کا دھندا کرتا ہوگا، کیونکہ جیسا اس کا حلیہ تھا اس سے صاف لگتا تھا کہ وہ آدمی سخت نشے کے زیر اثر ہے۔ لیکن جب اس سے بات کرتی تھی تو وہ بڑا نارمل اور سنجیدہ انداز میں میری ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ کیا تم نشہ بھی کرتے ہو؟ کام کے دوران میں نے آہستگی سے کہا، تو وہ سر نفی میں ہلا کر واپس اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ تو پھر یہ حلیہ میرے سوال ادھورا ہی رہ گیا جب وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، بی بی، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اب اگر میرا یہ حلیہ ہے تو جسے کسی کو میں نشہ چاہیے ہوگا وہ میرے پاس آئے گا تو میں اسے فوراً جیب سے نکال کر مال دے دوں گا۔ میں نے تمہیں اچھا انسان سمجھا تھا۔ میں اپنے منفی جذبات اس کے لیے چھپا نہیں سکی۔ امیدیں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ خیر، یہ بیگ میں نے بنا دیا ہے، سفید رنگ کا جوڑا تمہیں میں لا دوں گا۔ وہ پہن کر شہر کی کسی بھی یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ جانا۔ اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جائے گی کہ تمہارے پاس منشیات ہیں۔ ہاں، جتنا دام میں تمہیں بتاؤں گا اتنا ہی لگانا، اپنا منافع مت کمانا، میں تمہیں الگ سے تنخواہ دوں گا۔ کیا تمہیں خدا کا خوف نہیں؟ تم اسٹوڈنٹس کو نشے بیچتے ہو۔ میری بات کا اس پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے کام میں مگن ہو چکا تھا۔ میرا دم وہاں پر بری طرح سے گھٹنے لگا تھا۔ دل چاہا فوراً یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے جانا ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ مجھے دیکھ کر واپس سے کام کرنے میں لگا، ساتھ ہی سنجیدگی سے کہا، میرے لیے نہیں تو کسی اور کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، خیر یہ بتاؤ، اگر تم یہ نہیں کام کرو گی تو اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہو؟ مطلب مجھے وہ شخص اب کھپتی لگنے لگا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کیا کام کر سکتی ہو؟ یا بچے اٹھا سکتی ہو؟ یا میری چیخ ہی نکل گئی تھی۔ یہ سن کر اللہ، یہ کسی جرم کی دنیا میں آ گئی ہوں اچانک سے۔ میں یہ سب میں نے ہی نہیں کہا تھا۔ بتائیے کیا کرو گی تم؟ وہ اب سارا کام کاج چھوڑ کر میری جانب متوجہ تھا۔ اور کچھ کر سکو یا نہ کر سکو، مگر تم جیسے کو خاتمہ کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ میری بات پر وہ کھلکھلا کے ہنسا۔ اچھا، ایسا کرو، ایک باہر کا چکر لگا کر آؤ، لیکن سیدھا یہیں پر واپس آنا۔ اگر نہ آئی تو میں نے دو بدہ پوچھا، جسے وہ کندھا آج چکا کے بولا، میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا ہے، جانا چاہو تو بھی جا سکتی ہو، تمہاری مرضی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میرا کام ایسا رکنے والا نہیں ہے۔ تم نہیں کرو گی تو کوئی اور آ جائے گا۔ جاؤ، ایک چکر لگا کر آؤ۔ میں خاموشی اٹھ کر وہاں سے باہر آ گئی۔ دل یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اچھا موقع ہے یہاں سے بھاگنے کا۔ بس ایک مرتبہ بھاگ گئی تو پھر اس کالے کا پانی میں نہیں پھنسوں گی۔ میرے دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں جن پر عمل کرتے ہوئے میں وہاں سے نکل آئی، لیکن جیسے ہی گلی میں آئی تو وہاں ایک اور دنیا آباد تھی۔ بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ کہیں پر ٹوٹے پھوٹے گھر تھے تو کہیں چھاگیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تو بڑے آرام سے پکڑا ہوا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، 2-3 گلیاں گزار کر دیکھا تو وہاں ایک گلی تھی جہاں لڑکیاں جسم فروشی کر رہی تھیں۔ ایک جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے چرس پھونک رہے تھے۔ وہاں کسی بھی کوئی ڈر نہیں تھا، ہر کوئی پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے جرم کرنا ہی ان سب کی عبادت ہو۔ میں وہیں پھر رہی تھی جب ایک موٹا سا آدمی میرے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ لڑکی، کیا کر رہی ہو یہاں کی تو نہیں لگتی؟ تمہیں پولیس نے بھیجا ہے؟ تمہیں یہاں جاسوسی کرنے کے لیے؟ مجھے سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس آدمی کے سامنے میں نے بولنا چاہا، مگر میری زبان لڑکھڑا گئی، کیونکہ اس نے ایک بندوق اپنی کمر کے پیچھے پہن رکھی تھی۔ پیلے دانتوں کے ساتھ وہ انتہائی مکروہ
شکل انسان لگ رہا تھا۔ پیلے بیلے میری لڑکی، یہ کچھ خیال کر میں نے آواز کا تعاقب میں مڑ کر دیکھا تو وہی نشئی میرے پیچھے کھڑا تھا۔ استاد تیری ہے تو اسے سمجھا کر بھیجنا تھا نا، ایسے ہی میرے ہاتھوں میں مر جاتی۔ چل گھر۔ اسے اور کچھ عقل وقل دی اور آدمی وہاں سے چلا گیا تو میری سانس میں سانس آئی۔ آؤ بتا رہ سکتی ہو اکیلی یہاں پر اس شہر میں، جو تمہیں اس جگہ سے سب کچھ کھلا دوں دکھائی دے رہا ہے، وہیں سب اس شہر کی بھی حقیقت ہے۔ بس فرق اتنا ہے وہاں لوگ اپنے گناہ اور بھیس چھپا کر پھرتے ہیں، تم میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے۔ ساری بات کو میں نے نظر انداز کے صرف یہی بات پکڑی، نہ کرتے تو ماری جاتی۔ بتاؤ اب بھی یہاں گھومنا ہے یا واپس چلو گی؟ اس کے کچھ مزید کہنے سے پہلے اس کے آگے وہیں آ گئی جہاں سے گئی تھی۔ دوسری منزل تک ہم دونوں ہی خاموش رہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ گھر پہنچ کے میں نے سوال کیا۔ وہ نرمی سے بولا، فیضان، مگر اصل نام کوئی نہیں جانتا، سب استاد بھنگی، نشئی اور چرسی ہیلی کاپٹر کہہ کے بلاتے ہیں۔ تمہارا بھی جو دل چاہے بلا سکتی ہو۔ کمرے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چائے پیو گی؟ مجھے کمرے میں بٹھا کر اس نے پوچھا، مگر جواب لیے بغیر ہی چائے بنانے چلا گیا۔ یہ کافی دیر بیٹھی وہاں کے لوگ اور فیضان کے متعلق سوچ رہی تھی۔ آخر کیا کہانی ہوگی اس شخص کی جو وہ ایسے رہ رہا ہے؟ آخر اس کے بھی تو کوئی گھر والے ہوں گے، اسے سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ بچوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہوئے بہت سے وال تھے اور جو بندروں کی طرح وہ میرے اندر اچھل رہے، کود مچا رہے تھے۔ وہ چائے لے آیا، ہم نے خاموشی سے چائے پی۔ جب اپنے کمرے میں جانے لگی وہ سنجیدگی سے بولا، کل تیار رہنا، تمہارے کپڑے رکھ دیے ہیں، میں نے ہر کام میں بھی جانا ہے، تمہیں نہ ہاں کوئی نہ کپڑے تمہارے میں نے رکھ دیے ہیں، میں نے کام ہر پہ بھی جانا ہے، تمہیں میں نے ہاں کی نہ کی، بس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ وہ پورا وقت اس کمرے سے کہیں گیا ہو، پھر وہ کپڑے یہاں پر کیسے لے آیا؟ اللہ نے مجھے بچا لینا ہے، جو کر رہی ہوں مجبوری میں کر رہی ہوں۔ اس دنیا میں میرا کوئی ہوتا تو یوں دھکے نہ کھا رہی ہوتی۔ وہ میری زندگی کی ایسی پہلی رات تھی جب میں نے پوری رات سونے کے بجائے رب سے شکوہ کیے تھے، ورنہ پہلے سے کبھی کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ میری اماں بڑی صابر اور شاکر عورت تھی، انہوں نے ہمیں کبھی شکایت کرنا ہی نہیں دکھائی۔ اس کے بعد چاچی کے رحم و کرم پر رہی، پھر ساس کے جو تو رہا، زندگی میں وہ سب اپنا نصیب سمجھ کے قبول کرتی رہی۔ مگر اب دکھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کل میری وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوں گی۔ پھر شاید شیطان کا غلبہ تھا یا کچھ ایسے، جیسے تیسے کر کے میں نے خود کو اس کام کے لیے راضی کر ہی لیا تھا۔ صبح فیضان نے مجھے اٹھایا تھا، میں اٹھ کر تیار ہو گئی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور اس نے ایک سیاہ رنگ کا تھیلا نما بیگ مجھے تھمایا اور کہا، یہ لو، فلاں یونیورسٹی پہ بیٹھ جانا اور اسٹوڈنٹ کو 10 روپے کے حساب سے ایک پیکٹ بیچنا۔ 10 روپے کے نام پر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ 10 روپے، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے پاس آئیں گے، مہنگا رکھا تو کوئی بھی نہیں خریدے گا، لیکن میں نے تو سنا تھا نشہ بہت مہنگا ملتا ہے۔ وہ مبہم سا مسکرا کر بولا، ہاں ایسا ہی ہے، وجہ تو بتا دی ہے تمہیں، مہنگا ہوگا تو ایک بچہ لے نہیں سکے گا، پھر ہمیں کیسے اور کہاں بیچیں گے اپنا مال؟ میں خاموش ہو گئی، جانے کے لیے مڑی تو وہ پیچھے سے بولا، دیکھو اگر نشہ کرنے کے بعد گالیاں دیں تو وہ برداشت کر لینا۔ میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور خاموشی سے چلی آئی۔ دل بھی گھبرا رہا تھا، مگر جو کرنا تھا وہ کرنا ہی تھا۔ اگر میری قسمت میں اس گناہ دنیا میں قدم رکھنا لکھا تھا تو میں وہاں قدم رکھ کر ہی رہوں گی، ورنہ میرا نصیب میں کچھ اور ہوتا۔
تو رب العالمین مجھے اس جانب موڑ دیتا تو میں ایسی ہی تھی۔ بڑے سکون سے میں اپنی قسمت قبول کرنے والی یونیورسٹی میں پہنچی تو بچے دھڑا دھڑ مجھ سے نشہ خریدنے لگے۔ ایک دو نے واقعی گالیاں دی تھیں، اور نقلی مال ہے، تمہارا پیسہ بھی تو دیکھو، میں نے حاضری جوابی سے کہا تو خود پہ حیرت بھی ہوئی، مگر خاموشی ہو گئی۔ سارا دن بچے وہ پاؤڈر مجھ سے خریدتے رہے۔ میری توقع کے برعکس 1-2 گھنٹے میں ہی وہ سارا مال بک گیا۔ واپس جانے کے بجائے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی چاچی سے ایک مرتبہ مل لوں، انہیں بتاؤں مجھ پہ کیا بیتی ہے، کیونکہ اس نے تو عدیل کے مرنے کی خبر تک نہیں لی تھی۔ لیکن پھر رک گئی، کیونکہ وہاں نہ جانے کب سے پتھر دل ہو چکی تھیں۔ انہیں میری خوشی یا غمی سے کوئی فرق نہیں بھی نہ پڑتا تھا۔ واپس اسی گناہ کی نگری میں چلی گئی۔ جب گھر پہنچی تو فیضان اچھے سے اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ ایک مشن میں بیٹھا ہوا پاؤڈر بنا رہا تھا۔ یہ پاؤڈر کسی چیز کا؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ مسکراتے بولا، ایسے ہی اپنی ترکیب تمہیں دے دوں، یہ اصلی نہیں ہے؟ تو میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ ابھی مبہم سا مسکرا رہا تھا، یعنی تم لوگوں کو نقلی پاؤڈر بنا کر بیچتے ہو، پھر لوٹتے بھی ہو؟ میری بات پر اس نے مجھے پرسکون سے مجھے دیکھا اور کہا، 10-10 روپے میں لوٹنا مناسب ہے یا ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا؟ مطلب؟ میں اس کی بات پر دنگ ہو گئی۔ وہ کندھے اچا کر بولا، سادہ سا فنڈا ہے، ہر بڑھتا بچہ خود کو پتہ نہیں کون سی توپ سمجھتا ہے تو نشہ 1-2 مرتبہ کرنا خود پہ فرض کر لیتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں حرام خور جو اس سے شے پہ لگ جاتے ہیں مگر زبردستی، کیونکہ انہیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اصل چرس کیسی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ سنگھارے کا پاؤڈر ہے، کم سے کم انہیں کوئی طاقت تو ملے گی اس سے۔ میں نے قریب پڑے ڈبے میں دیکھا اور وہاں واقعی میں خشک سنگھارے پڑے ہوئے تھے۔ تو تم پیشہ ور منشیات فروش نہیں ہو؟ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی جگہ رہتے ہو۔ کوئی بھلا ایسے کسی متعلق اچھا سوچ سکتا ہے؟ دیکھو لڑکی، مجھے بھی ان کاموں پہ لگنے کی کوشش کی، میں بھی لگ گیا، مگر پھر بھی ایک اللہ والے نے مجھے سنبھال لیا۔ گھر بار چھوڑ دیا، پڑھائی، نوکری، سب کچھ۔ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ کسی کو اپنی طرح تباہ نہیں ہونے دوں گا، تو یہ کام شروع کر لیا۔ ہر کوئی مجھے منشیات فروش ہی سمجھتا ہے، مگر اندر کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ جو پیسے ملتے ہیں ان سے میں مزید سنگھارے خرید کے لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے کون سی جائیداد بنانی ہے، خاندان کوئی ہے نہیں، شادی بھی نہیں کی، اچھے بچے تو اسی کو چرس سمجھ کر اس پر لگ جاتے ہیں۔ جب مزہ نہیں آتا تو مطلب غنودگی وغیرہ سمجھ رہی ہو نا، تو ملتی خود ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ باقی مہنگی خرید کے بھی پسلی نہیں ہوتی ان میں، لیکن جنہوں نے نشہ کرنا ہے وہ کر ہی لیتے ہیں۔ پھر بھی میں اپنا کردار پر اس معاشرے میں جتنا نبھا سکوں نبھا رہا ہوں، تو میں بھی اس کی مدد کے لیے لایا ہوں۔ ہم جرم ختم نہیں کر سکتے، مگر ایسا ضرور بنا سکتے ہیں کہ جس کے بعد لوگوں کو نقصان نہ ہو۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اس آدمی کی سوچ پر حیران تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گی، کیونکہ ہوتے ہوئے کچھ گندگی میں بھی اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے زیادہ دوسروں کی مدد کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ اپنی عدت کے بعد میں نے ہی فیضان سے بول دیا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی صرف چرس ہی نہیں اور نہ جانے کتنے گناہوں کے لوگوں سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر اللہ کے لیے، دنیا کے لیے ہم بھی گنہگار اور پیشہ ور مجرم ہی کہلاتے ہیں۔